اور دوسرا کام، سال کا آغاز ہے، پچھلے سال ہم نے کیا کیا سستیاں کی، کیا کیا کوتاہیاں کی، کون کون سے گناہ کیے، ہم ان کو آج توبہ کر کے اللہ کے سامنے ان کو ختم کروائیں۔ جو میری ذمہ داری دینی اعتبار سے بنتی تھی میں نے نہیں پوری کی، آج سے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ آج سے میں شروع کرتا ہوں، جو میرے اندر سستی ہے اللہ تو دور کر دے۔ اپنے آپ کو تھوڑا متحرک کیجیے، اپنے آپ کو تھوڑا ایکٹیو کیجیے دین کے معاملے میں۔ دنیا میں ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں جی آئی لو یو، آئی مس یو، کبھی یہ بھی کہا آئی لو یو اللہ، کبھی آپ نے کسی مسلمان بھائی سے کہا آئی لو یو فی سبیل اللہ، میں اللہ کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں، کبھی کہا آئی مس یو فی دین اللہ، میرے بھائی میں تم کو دیکھ رہا ہوں دین کے معاملے میں بڑے پیچھے ہو، دنیاوی معاملات میں بڑے ہمیں ایسے لفظ آتے ہیں، دین کے معاملے میں نہیں آتے، دین کے معاملے میں بات کرو مذاق سوچتا ہے۔ تو مسلمان وہ ہے جو اپنی ہر ذمہ داری کو سمجھے، پھر اس کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے جہاں تک ہو سکے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ جو اچھا لگے جو آسان لگے وہ اپنا لو، جو مشکل لگے تو چھوڑ دو، یہ یہودیوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے کہ تم کتاب کے بعد حصے پر عمل کرتے ہو بعد کو چھوڑ دیتے ہو۔ آپ مسلمان بھی ایسے کر رہے ہیں، نماز اچھی لگتی ہے، آسان ہے، پڑھ لیتے ہیں، چلو روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، موسم ابھی ٹھنڈا ہو گیا، چلو تلاوت بھی کر لیتے ہیں، جہاد نہیں، یہ مشکل کام ہے، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، اس کے لیے آسمان سے فرشتے اللہ نازل کرے گا، اللہ جنوں کی کوئی جماعت بھیج دے گا، 2 سالوں میں تو نہیں آئی۔ فرشتے تب آئیں گے، اللہ کی مدد تب آئے گی جب ہم خود کوشش کریں گے۔ ایک بندہ کہتا ہے میرے اوپر کوئی وزن ڈال گیا ہے، میں اسے اٹھا نہیں سکتا، دوسروں کو کہہ رہا تم اٹھا دو، خود کوشش نہیں کر رہا، وہ کہیں گے خود تو تم کوشش نہیں کر رہے، ہم کیوں کریں، پڑھا رہا ادھر ہی پڑھا رہا ہے۔ تو ایسی کچھ حالت ہماری ہے، ہم خود کوشش نہیں کرتے، ہر کام کہتے ہیں بس مسجد کے اندر بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھائیں کام ہو جائے۔ آج تک ہم کھانا کھانے کے لیے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ٹھیک ہے جی دعا کرو اللہ کرے میں کھانا کھا لوں، کسی کو کہنا بھوک لگی ہے، ہاں جی لگی ہے کھانا کھاؤ گے جی کھائیں گے منگوا لو، یہ نہیں کہتا دعا کرو اللہ مجھے توفیق دے میں کھانا کھا لوں، جی آپ کے سامنے پڑا کھاتے کیوں نہیں، بس کھا لیں گے اللہ توفیق دے گا تو کھا لیں، کبھی ایسا کیا؟ دین کے معاملے میں دعا کرو جی اللہ ہدایت دے، کھانے کے بارے میں لے آؤ جی انہیں کھانے ہیں، یہ کہنا کام ہے؟ کھانے کے لیے سب کچھ ہم کوشش کرتے ہیں، کرنے کے لیے جب بات اصل بات آتی ہے پھر اللہ توفیق دے گا، یہ توفیق اللہ نے دی نہیں، یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ ہدایت دے دی، یہ قرآن ہدایت نہیں ہے، یہ گھروں میں پڑا ہوا ہے، اٹا ہوا ہے مٹی کے اندر، گرد و غبار کے اندر، ہمیں اتنی توفیق نہیں ہم اس کو کھول کے پڑھ ہی لیں، اس کا ترجمہ ہی پڑھ لیں، ہدایت کہاں سے آئے گی؟ یہ ہدایت ہی اللہ نے ہدایت ہی اتاری ہے، یہ کیا ہے؟ پہلے صفحے کے اوپر لکھا ہدی للمتقین، یہ کتاب ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں متقین کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس اس کو کہا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہدایت دے، کہاں سے دے؟ کوئی نہیں وہی نازل ہو گیا، وہ یہی ہدایت ہے، یہ اللہ نے دے دی ہے، اس پر اب ہم نے عمل کرنا ہے، کوئی اور ہدایت نہیں آنے والی۔ تو اپنا محاسبہ کریں، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ اللہ کر لے، ہمیں اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے کہ کون سی میری ذمہ داریاں میں نے نہیں پوریاں کی، کون سے کام کرنے کے تھے میں نے نہیں کیے، کون سے نہیں کرنے تھے میں سارا سال کرتا رہا۔ یہ دوسری ذمہ داری ہے۔ اور تیسری ذمہ داری کیا ہے؟ اس مہینے کے حوالے سے جو چند خرافات ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہیں، ان میں سے ایک تو پہلے تو یہ کہ اس مہینے کے اندر ایک روزہ رکھنا عاشوراء کا، یہ سنت طریقہ ہے، رمضان کے بعد افضل ترین روزہ ہے، 1 سال سابقہ کے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک تو یہ روزہ رکھنا سنت ہے، ہاں گرمی کی شدت ہدت کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا اس کی مرضی ہے، لیکن رکھے تو اجر بہت ہے۔ اس کے اندر خرافات کیا ہیں؟ ان دنوں کے اندر محرم کے اندر اس 1 تاریخ کو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جو کہ 25 یا 26 کو زخمی ہوئے ذوالحج کی، اور 1 محرم کو وہ شہید ہوئے۔ اور جو شہید کرنے والا تھا آج بھی اس کا مزار ابو شجاع کے نام سے ایران کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے کہا یہ بڑا دلیر آدمی ہے، اس نے اتنا بڑا کام کر دیا دشمنوں نے، لیکن ہمیں ان چیزوں کی خبر نہیں ہوتی، ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں، ہم فیروزہ پہنتے ہیں انگوٹھی میں لگا کے، جس کی نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے، بد کی طرف۔ اور کتنے مسلمان ہیں یہ فیروزہ پہن لے جی یہ کام ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، کام اللہ نے کرنا ہے یا پتھر نے کرنا ہے؟ فیروزے پہنائے جاتے ہیں،
ان دنوں کے اندر لوگوں کو اس کی برکات بتائی جاتی ہے، پیچھے وہ چیز ہے کہ اس نے حضرت عمر کو شہید کیا، قتل کیا، وہ اس دشمنی کے اندر اس کو پھر اٹھاتے ہیں۔ اور پھر ان دنوں کے اندر ماتم بھی عام ہوتا ہے، اور ہمارے مسلمان اس میں شریک ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے دیکھنے کے لیے سے وہاں چلے جاتے ہیں۔ جو بندہ دیکھنے کے لیے سے جاتا ہے وہ برابر اس کے اندر شامل ہے، کیوں؟ وہ ان کی سپورٹ کر رہا ہے، اس سے ان کو حوصلہ مل رہا ہے کہ ہمیں دیکھنے والے آ رہے ہیں۔ تو جو آدمی جس گناہ کے اندر جیسے بھی شامل ہو یا جس نیکی کے اندر جیسے بھی شامل ہو، اس کو پورا پورا اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ وہ اجر اچھا ہوگا اگر اچھائی ہے، اور برا ہوگا اگر وہ برائی ہے۔ تو ماتم کرنا یہ انتہائی کبھی عمل ہے،